بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے ہندوستان کی آزادی میں علماء اور مسلم عوام کا کیا کردار رہا ہے۔ بھائیوں سے میں گزارش کروں گا، آج موجودہ دور میں اس بات کا علم ہونا ضروری ہے، اس لہٰذا خود بھی سنیے، اپنے بھائیوں تک دور دور تک پہنچائیے تاکہ بھائیوں کو علم ہو۔ کل 15 اگست ہے، 2 ٹاپک میں نے بنایا ہے۔ ایک ہے ہندوستان کی آزادی میں علماء اور مسلم عوام کا کیا کردار ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے جو کل میں پیش کروں گا، ملک ہندوستان کو آزادی کی ضرورت کیوں اور کیسے پیش آیا اور کب شروع ہوا۔ یہ کل، آج تھوڑا سا وقت لگے گا، لیکن آپ حضرات اللہ کے واسطے یہ تاریخ ہر بچے کے علم میں ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں ہر بہنوں کے علم میں ہونی چاہیے، تاکہ اپنا سر اور سینہ فخر سے اٹھا کر بول سکے کہ جتنا دوسری قوم کا حق ہے اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کا بھی حق ہندوستان پر اتنا ہی ہے۔ ابھی باتیں آئیں گی۔ ایک شاعر نے کہا ہے، فضول سمجھ کر بجھا دیا جن چراغوں کو، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی۔ کل خوشی منانے والے اکثر وہ لوگ ہیں جنہیں آزادی پھولوں کے گلدستے کی شکل میں ملی تھی۔ انہیں نہ اپنے بڑے کی قربانیوں کا احساس ہے، نہ ان کی عظیم خدمات سے واقف ہیں، اور نہ یہ فکر ہے کہ آزادی جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی وہ پوری طرح حاصل ہو سکا یا نہیں۔ وہ تو بس ایک رسمی خوشی سے سرشار ہیں جس کی وجہ سے انہیں اپنے ماضی اور مستقبل سے بے خبر کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے، جو قوم اپنے ماضی سے کٹ جاتی ہے وہ کبھی بھی مستقبل میں کامیابی کے نقوش ثبت نہیں کر پاتی ہے۔ کامیابی کا منصوبہ ہمیشہ ماضی کی تاریخ سامنے رکھ کر ہی بنائے جاتے ہیں، اور جب ماضی کو بھلا دیا جائے، تاریخ کو مسخ کر دیا جائے یا اس سے جان بوجھ کر جہالت برتا جائے، پھر اخلاقی زوال قوم کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہندوستان میں آزادی کے بعد ملک کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں سے آہستہ آہستہ امتیاز برتا گیا۔ انہیں قومی دھارے سے الگ کرنے کی جو مسلسل کوششیں کی گئی اور کی جا رہی ہے، وہ اسی اخلاقی زوال کا ایک ادنا سا مظاہرہ ہے۔ احسان فراموشی کی اس سے بدترین مثال کیا ہوگی کہ آزادی کے لیے فضا جنہوں نے ہموار کیا، مردہ دلوں میں روح جنہوں نے پھونکی، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما اور سینوں پر گولیاں کھا کر شہیدان قوم و ملت کی فہرست میں اپنا نام سنہرے حروف سے لکھوایا، آج انہی علماء اور مسلم عوام کی مخلصانہ خدمات کو ملکی تاریخ سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں ملک کی نئی نسل بدل چکی ہے، پرانے عمر کے لوگ چلے گئے اور نئی عمر والے اقتدار سنبھال رہے ہیں۔ اس نئی نسل کی پرورش ان اسکولوں میں ہوئی جہاں نصابی کتاب خاص ذہنیت کے ماتحت لکھ کر پڑھائی جا رہی ہے۔ جن چند ناموں کو وہ 50 سالوں سے رٹ رہے ہیں، صرف انہی ہی وہ ملک کا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اور ان گنے چنے ناموں کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ انہیں معلوم ہے اور نہ ہی واقفیت حاصل کرنے کا انہیں جذبہ ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج مسلم اسکولوں میں آزادی کے نام پر جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں بھی بس وہی تاریخ دہرائی جاتی ہے۔ ہم خود
موجودہ نسل کو علماء اسلام اور مسلم عوام کے تعلق سے ان کے کارناموں سے روشناس نہیں کراتے اپنے بچوں کو، حالانکہ ضرورت ہے اس فرقہ وارانہ ماحول میں اپنے ماضی سے پوری واقفیت ہونی چاہیے۔ ہم پورے فخر سے کہہ سکیں کہ مادر وطن کے ذرہ ذرہ پر ہمارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کسی اور قوم کا حق ہے، بلکہ اور آگے بڑھ کر تاریخ کے حوالے سے یہ کہیں کہ ہم نے اس ملک کی قسمت جگانے میں جتنا خون بہایا ہے اتنا پسینہ بھی دوسری قوم نے مل کر نہیں بہایا ہے۔ اپنے نوجوانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ تحریک آزادی کے ابتدائی 100 سال میں جو کوششیں کی گئی اور جو جد و جہد کے میدان میں قائدانہ رول صرف علماء اور مسلم عوام ہی ادا کر رہے تھے، بعد میں دوسرے لوگ شامل ہوتے چلے گئے، ساتھ ہوتے چلے گئے، مگر یاد رکھیے مگر علماء اور مسلم عوام نے آزادی کی صبح تک اپنا امتیازی کردار جاری رکھا ہے۔ لہٰذا اپنے بھائیوں سے گزارش ہے، یہ چند باتیں جو پیش کی گئی یہ بنیادی طور پر تھی، یہ اپنے بھائیوں تک پہنچائیے، اور انشاءاللہ کل باتیں آئیں گی ملک ہندوستان کو آزادی کی ضرورت کیوں اور کیسے پیش آیا اور کیسے شروع ہوا، کل انشاءاللہ اس پر باتیں آئیں گی۔